وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، مل گیا. ویسے سبق کے دوران لکھنے کا فائدہ نہیں ہوتا یہ باتیں. وَلَقَدْ اور تحقیق، علمتم تم نے جان لیا، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے والے دن میں، فقلنا پس کہا ہم نے، لہم ان کو، کونو ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل بن کر. بندر بنی اسرائیلی دریائے بحر قلزم کے کنارے پر جس کا نام ایلا ہے، اس ایلا کے پاس وہ رہتے تھے. چونکہ یہ لوگ قبائلی لوگ تھے، ساحلی لوگ تھے، تو ان کا کام ماہگیری تھا، ماہی گیر تھے، وہ لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر امتحان کے طور پر ان کا امتحان لینے کے لیے فرمایا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑنا، کیونکہ یہود کا ہفتے کا دن ان کی عبادت کا دن تھا، اور اتوار نصرانیوں کی عبادت کا دن تھا، اور جمعہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت کو عطا فرمایا، سید الایام. ان کو فرمایا کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلی نہیں پکڑنی، حتیٰ کہ ہفتے والے دن یہود کے لیے کسی قسم کا کاروبار کرنا جائز نہیں تھا، وہ بس صرف ان کی عبادت کا دن ہے. اور قدرت کی شان، جب اللہ نے ان کے اوپر یہ امتحان کے لیے حکم بھیجا کہ دیکھتے ہیں کون حکم کی پابندی کرتا ہے، تو ساتھ اس امتحان میں ایک کام اللہ جل شانہ نے یہ کیا کہ سارا ہفتہ مچھلیاں اتنی نہیں آتی تھی جتنی مچھلیاں ہفتے کے دن آتی تھی. باقی دنوں میں مچھلی پکڑنے کی اجازت تھی، لیکن ہفتے والے دن منع تھی. اور قدرت کی شان، سب سے زیادہ جو مچھلی آتی تھی نا، وہ ہفتے والے دن آتی تھی. چنانچہ اللہ جل شانہ سورہ اعراف رکوع نمبر 11 آیت نمبر 163 کے اندر تفصیلی واقعہ اس دن کا بیان کرتے ہیں. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ سمندر دریا کے کنارے پہ جو یہ یہودی رہتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ وہ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، وہ ہفتے والے دن تجاوز کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے. کب؟ اِسْتَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا، جس دن ہفتہ ہوتا تھا، قدرت کی شان، مچھلیاں پانی کے اوپر ہی تیرتی ہوئی آتی تھی بھر کے. اللہ نے کہا نہیں پکڑنا ہے. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جب ہفتے کا دن نکل جاتا تھا نا، دوسرے دن آتے تھے، لا تاتی، مچھلیاں بھی نہیں آتی تھی. تو یہودی پریشان ہو گئے، جس دن ہمیں پکڑنے سے روکا اسی دن مچھلی آتی ہے، اور جس دن ہمیں پکڑنے کی اجازت ہے، خال خال کانٹے ڈال کے ایک آدھ مچھلی ملتی ہے، اور اس ہفتے والے دن تو ہم آنکھیں بند کر کے بھی ہاتھ ڈالیں تو ہزاروں مچھلی سامنے آتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ ہیلہ سازی کی. ہیلہ سازی حرام ہے، وہ ہیلہ سازی جس سے اللہ کا حکم توڑ دیا جاتا ہے. ہفتے والے دن اب مچھلیوں کی انہوں نے کیا کی؟ ہیلہ سازی کی. ہیلہ سازی کیا ہے؟ انہوں نے ہیلہ سازی یہ کی کہ ہفتے والے دن دریا کے کنارے پہ انہوں نے بڑے بڑے حوض بنائے، اور دریا سے پانی کا ایک بند نکال کر حوض کی طرف کا پانی آتا تو مچھلیاں بھی دھڑا دھڑ حوض میں آ جاتی. شام کو جا کے وہ بند کرتے، واپس دریا میں نہ چلی جائیں مچھلیاں. ہفتے کے دن ان کو پانی میں بند کر دیتے، اتوار کے دن جا کے پکڑ کے باہر نکالتے. تو انہیں کہا جاتا بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ تو منع ہے. تو کہتے ہم نے ہفتے کو تو نہیں پکڑا ہے، ہم نے تو اتوار کو پکڑا ہے. ہفتے کو بند کر لیا، یہ ہیلہ سازی انہوں نے کر لی.
تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب داؤد علیہ السلام ان لوگوں میں آئے تو انہوں نے ان کو سختی کے ساتھ منع فرمایا، یہ حرام ہے، اس سے آپ باز آ جاؤ۔ تو ان لوگوں کو اس کی کوئی قطعاً پرواہ نہیں ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم تو ہفتے کے دن نہیں پکڑتے، ہم اتوار کے دن پکڑتے ہیں۔ اب ہفتے کے دن کی یہ جو ناجائز ہیلا سازی تھی اللہ کے حکم کو توڑنے کی، بند تو ہفتے والے دن کرتے ہو اور باقی بند لگا کے واپس پیچھے جانے نہیں دیتے ہو، پکڑ تو لیا صرف اتوار کو اٹھاتے ہو۔ تو ان لوگوں میں 3 جماعتیں بن گئی، یاد رکھنا کتنے لوگ؟ داؤد علیہ السلام کی دعوت سے 12,000 لوگوں کا طبقہ ایک طرف ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے جس کو اللہ نے حرام کیا۔ ان 12,000 یہ جو لوگ تھے یہ صالحین کا طبقہ تھا، یہ صرف رکے ہی نہیں بلکہ انہوں نے اب آگے وہ دعوت بھی چلانی شروع کر دی کہ بھائی ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا اللہ نے حرام کر دیا، یہ ساتھ داعی بھی بن گئے۔ یہ 12,000 کا طبقہ صالحین کا تھا۔ دوسرا طبقہ فاسقین کا تھا کہ جنہوں نے کہا کہ ہم تو ہفتے کے دن نہیں پکڑتے، ہم تو اتوار والے دن پکڑتے، چنانچہ ہفتے کو مچھلیاں بند کر کے اتوار کو اٹھا لیتے۔ یہ طبقہ فاسقین کا تھا۔ اور تیسرا طبقہ وہ ان لوگوں کا تھا جو نہ تو مچھلی پکڑتے تھے اور نہ پکڑنے والوں کو روکتے تھے، بس گوشہ نشین ہو کر جی ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کسی کو روک نہیں سکتے ہیں، ہم ٹھیک ہے نہیں پکڑیں گے، لیکن پکڑنے والوں کو وہ روکتے بھی نہیں تھے۔ یاد رکھنا جب عذاب آیا تو عذاب میں یہ لوگ بھی پکڑے گئے نہ روکنے کی وجہ سے۔ تو جو صالحین کا گروہ تھا وہ تبلیغ کرتا لوگوں میں، بھائی اللہ نے منع کیا مت پکڑو۔ تو یہ جو تیسرا طبقہ تھا نا جو پکڑتے تو نہیں تھے مگر روکتے بھی نہیں تھے، وہ ان صالحین سے کہتے تھے لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، اس قوم کو تم کیوں تبلیغ کرتے ہو جس قوم کو اللہ نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی وہ نافرمانی سے باز نہیں آتے، پھر تم کیوں تبلیغ کرتے ان کو؟ تو ان صالحین نے کہا قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، ہم اللہ کے سامنے عذر بیان کرنے کے لیے قیامت کے دن اللہ پوچھے کہ تم نے کیا کیا تو ہم یہ کہہ سکیں گے یا اللہ ہمارے ذمہ ان کو روکنا تو نہیں تھا، روکنے کی تبلیغ تھی، وہ ہم نے کر لیا جو ہمارے ذمہ تھا تاکہ قیامت کے دن ہم پکڑے نہ جائیں، اور ممکن ہے لگاتار تبلیغ کرنے کی وجہ سے کوئی ہدایت پر آ بھی جائے۔ اسی لیے علماء واعظین کے ذمہ ہیں کہ وہ واعظ کرتے رہے، بھلے لوگ باتیں کرتے ہیں وہ واعظ کرتے رہیں تاکہ قیامت کے دن اللہ کو کہہ سکے یا اللہ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے، اور ممکن ہے آپ کی بار بار تبلیغ کرنے سے کوئی آدمی راہ راست پر آ بھی جائے گا۔ چنانچہ وہ صالحین کا گروہ تبلیغ کرتا رہا، فاسقین کا گروہ برائی پہ قائم رہا، اور جو درمیانی طبقہ تھا وہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، روکتا نہیں تھا، خود پکڑتے نہیں تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے۔ تو صالحین نے ایک دفعہ آپس میں سوچا، انہوں نے کہا جب ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں نہیں، ہمارے روکنے پر یہ رکتے بھی نہیں ہیں، تو ایسا کرتے ہم ان کی بستی سے الگ ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بستی پر عذاب آ جائے تو ہم بھی عذاب کی زد میں آ جائیں۔ تو ان صالحین نے اپنے لیے علیحدہ دوسری طرف اس بستی کے ساتھ دوسری جگہ میں نقل مکانی کر کے وہاں جا کر مقیم ہو گئے۔ ان صالحین اور ان فاسقین کے درمیان آڑ تھی، دیوار تھی، دیوار سے اس طرف یہ رہتے تھے، اس طرف نیک صالحین۔ اب رات کو سوئے تو البتہ یہ ایک دوسروں کو دیکھ نہیں سکتے تھے دیوار کی وجہ سے، ایک دوسروں کی آوازیں وہاں جاتی تھی، فاسقین کا شور شرابہ وہ سنتے تھے۔ ایک کچھ دن گزر گئے تو انہوں نے آپس میں کہا یار 2-4 دن ہو گئے ان کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے، فاسق جو مچھلیاں پکڑتے تھے ان کی آواز نہیں آ رہی، چلو دیکھ لیتے ہیں۔ صبح جا کے دیکھا تو اللہ نے ان کے بوڑھوں کو خنزیر بنایا تھا اور ان کے جوانوں کو بندروں میں شکل میں تبدیل کر دیا تھا، اس لیے اور وہ رو رہے تھے زار و قطار، ان کی عقل و شعور کو اللہ نے نہیں چھینا تھا۔ انسانوں والی عقل تھی، ایک دوسروں کو پہچانتے بھی تھے، یہ میرا دادا ہے، یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا ماما ہے، یہ بوڑھا بابا جو ہے یہ خنزیر یہ میرا دادا ہے، اور خنزیر کہتا تھا یہ نوجوان بندر میرا بھتیجا ہے، ایک دوسروں کو جانتے بھی تھے۔
جوانوں کو اللہ نے خنزیروں کی شکل میں تبدیل کیا، اور یہاں تو صرف کہا ہے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان کو ان زیادتی کی وجہ سے کہا بندر بن جاؤ۔ دوسری جگہ ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ہم نے ان کو بندر اور خنزیر بنایا، بوڑھے خنزیر بنے، جوان بندر بنے، اور رو رہے تھے ایک دوسروں کو دیکھ کر، شرم کے مارے باہر بھی نہیں نکلتے، لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے، اور رو رہے تھے۔ اب یہاں پر ایک عقیدہ یاد رکھیں، سائنس کا جو ایک بڑا سائنسدان گزرا ڈارون، اس کا نظریہ یہ ہے کہ انسان ارتقائی سیڑھیوں کو، ارتقائی منازل کو طے کرتے کرتے انسان بنا ہے، یہ پہلے نسل بندر کی تھی۔ یہ ڈارون کا نظریہ تھا کہ اور یہ موجودہ دور میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی یہ عقیدہ ہے، اس کی تحقیق بھی یہ ہے کہ انسان بندر تھا، اور بندر اور انسان کی شکل ملتی جلتی ہے، حرکتیں بھی ملتی جلتی ہیں، اسی وجہ سے یہ بندر تھا، بندر سے ارتقاء کرتے کرتے نشو و نما پاتے پاتے یہ انسان بنی ہے، پہلے یہ بندر تھا، نسل بندروں کی۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملتان میں تقریر فرما رہے تھے انسان کی تخلیق پر، تو جب تقریر سے فارغ ہوئے تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت آپ نے تو انسان کو مٹی سے پانی سے بنا کے یہاں تک پہنچا دیا، لیکن ڈارون کہتا ہے انسان تو پہلے بندر تھا، اور آپ کہتے ہیں انسان پہلے دن سے انسان ہے۔ بندر الگ مخلوق ہے، انسان الگ مخلوق ہے، یہ انسان بندر سے نہیں بنا ہے۔ تو جب انسان بندر سے نہیں بنا ہے تو ڈارون تو کہتا ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے۔ امیر شریعت نے کہا ڈارون اپنی نسل بیان کر رہا ہے، میں اپنی نسل بیان کر رہا ہوں، وہ اپنی نسل بیان کر رہا ہے، میں اپنی نسل بیان کر رہا ہوں۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت بھی ان کی تردید کرتی ہے کہ دیکھو یہ سارے پہلے انسان تھے، اللہ نے انسانوں کو بندر بنا دیے، بندر سے انسان نہیں بنائے۔ اگر یہ پہلے سے بندر ہوتے تو بندروں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان نہیں بنایا، بلکہ پہلے انسان تھا۔ اسی کو اللہ جل شانہ یہاں فرماتے ہیں کہ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا، ہم نے ان کو کہا ہو جاؤ، کن کو کہا؟ بنی اسرائیلیوں کو، وہ انسان تھے نا، ہم نے ان کو کہا کیا ہو جاؤ؟ قردۃ، بندر۔ تو معلوم ہو گیا انسان پہلے سے انسان ہی تھا، یہ بندر سے انسان نہیں بنا، بلکہ پہلے سے انسان تھا، بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، اچھا اس حکم کی خلاف ورزی کی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اللہ کے اس حکم کی شکل تبدیل کی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، یہ اللہ کا حکم تھا۔ انہوں نے ہفتے والے دن مچھلیوں کو ہاؤس میں بند کر کے شکل تبدیل کی، اتوار والے دن پکڑا۔ تو مفسر، تو اب کیا پتہ چلا؟ جو اللہ کے حکموں کو تبدیل کرتے ہیں اللہ ان کی شکلوں کو تبدیل کرتا ہے۔ آج بھی اللہ کا قانون وہی ہے، صرف حضور کی دعا کی وجہ سے ہماری شکلیں نہیں بدلی جا رہی ہیں، ہم بشکل انسانی جانوروں والی صفات ہمارے اندر آ گئی، بندر والی صفات ہم میں ہیں، خنزیر والی صفات آنی شروع۔ خنزیر میں بے غیرتی اور بزدلی ہوتی ہے، اب وہ بے غیرتی اور بزدلی تو ہمارے اندر بھی آ رہی ہے۔ خنزیر کو بے غیرت کیوں کہا گیا ہے؟ یہ جانوروں میں واحد جانور ہے کہ جس کی مادی کے ساتھ کئی نر ایک وقت میں جفتی کرتے ہیں، اور بندر بے حیائی میں اس حد تک گرا ہوا ہے کہ دنیا میں واحد بندر ہے کہ جو اپنے ہم جنس کے ساتھ مذکر کے ساتھ خواہش پوری کرتا ہے، یہ بندروں کی خواہش۔ اب یہ انسانوں میں جب آ جائے تو انسانوں کے اندر بھی بندر والی صفات آ گئی تو اللہ نے ان کو بندر بنا دی، خنزیر والی صفات آ گئی۔ تو آج اس امت کی شکلیں تو ان جیسی نہیں بنائیں، لیکن حکم عدولیوں کی وجہ سے صفات ان والی ان میں بھی آنی شروع ہو گئی۔ اب جمعے والے دن ہمیں بھی کہا گیا جمعے کا دن عبادت کا ہے، جمعے کے صرف ہمارے لیے آسانی اللہ نے کتنی کر دی، ان کے لیے پورا ہفتے کا دن جو نا وہ کام کرنا منع تھا۔ ہمارے لیے جمعے کی پہلی اذان کے بعد سے لے کر جمعے کی نماز تک خرید و فروخت سب حرام ہے۔ سبحان اللہ، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہمارے،
کراچی میں حضرت کے گھر دودھ والے آتے تھے دودھ لے کر. ایک دن جمعے کی حضرت تیاری فرما رہے تھے, تیار تھے, دروازے پہ دستک ہوئی, کوئی کون کا دودھ والا ہے. حضرت نے فرمایا واپس چلے جاؤ بھائی, اگر ہو سکتا ہے تو جمعے کے بعد آنا, نہیں تو پھر کل لے آنا. کہا بھی آئے ہوا دودھ کیوں واپس کر رہے ہو؟ کہا پہلی اذان ہو گئی ہے. حضرت بہت متبع سنت تھے, فرمایا پہلی اذان ہو چکی ہے, اب پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت حرام ہے. آپ پہلے لاتے یا بعد میں لائے, واپس لیتے. اور ہمارے ہاں اس کے لیے ہیلے کتنے بنائے جاتے ہیں بھئی. انہی ہیلوں نے تو یہود کو خنزیر بنا دیا. ہم میں شکل خنزیر نہیں بن رہی تو خنزوروں والی صفات تو آ رہی ہیں, بندروں والی صفات تو آ رہی ہیں. اسی لیے اللہ نے جمعے والے دن جب جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت کو حرام کر دیے. اس سے پہلی اذان جمعے کے لیے تمام مفسرین نے لکھا. اب فرمایا کہ جمعے کی اذان سنو تو بیچنا بند کر دو, حرام ہے. صرف اللہ نے بیچنے کو بند کیا ہے تو کیا خریدنا حلال ہے؟ تو خریدنے والوں کو تو اللہ نے ذکر نہیں کیا, صرف وزر البیع, بیچنا بند کر دو. تو مفسرین نے لکھا جب بیچنے والے دکانیں بند کریں گے تو خریدنے والے تو خود بخود بند ہو جائیں گے. یہ تبلیغ کا ایک آسان طریقہ ہے کہ معروف کو عام کرو کہ منکر خود بخود ختم ہو جائے. دکان سارے بند ہوں گے تو آدمی کہاں سے خریدے گا؟ دیکھو پیچھے کرونے کی بیماری میں دکانیں بند تھی, کوئی آدمی کہتا تھا یہ چیز لوگ کیا کہتے ہیں, اور دکانیں ہی بند ہے کدھر سے لاؤں؟ خود بخود عمل کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ تو کاش مسلمان جمعے کی پابندی کر لیتا, اللہ پاک ان پابندیوں سے ہماری حفاظت کرتا. جب ادھر اذانیں شروع ہو رہی تھی نا, عشاء کے بعد رات کو 10 بجے جگہ جگہ سے اذانیں شروع ہو جاتی, تو میں نے جمعے میں عرض کیا تھا وقت کی اذانوں کی اگر ہم قدر کرتے تو بے وقت کی اذانوں سے اللہ ہماری حفاظت کرتا. وقت کی اذانوں کی قدر نہیں کی تب وہ اذانیں ہیں جن کے پیچھے نماز نہیں ہے. ایک دفعہ سامنے مسجد میں اذان دے کر آ رہا تھا, ہم سامنے بیکری سے آ رہے تھے, تو وہ اذان دے کر جو ہے تو اس کو میں جانتا تھا, میں بازو چڑھا کے نظر تیز کہتا خیر تو ہے. میں نے کہا نماز کتنے بجے ہوگی؟ کہتے نماز تو نہیں ہے. میں نے کہا پھر وہ اذان ہی کیسی جس کے پیچھے نماز نہیں ہے؟ اور مزے کی بات ہے کہتے ہیں جی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان دیتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا جب مرتے ہیں تو پھر پڑھتے ہیں نا بغیر اذان کے. اس کی اذان ایڈوانس دلائی گئی ہے, لیکن اس اذان کی نماز تو کسی وقت بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی اصل بات یہ ہے جب اذان کے بعد جس اذان کے بعد نماز تھی اس اذان کی اگر ہم پہلے قدر کرتے آج اللہ ہمیں یوں بے وقت اذانوں پر نہ لگواتا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ, اچھا انہوں نے ہفتے والے دن کے اندر جب یہ ہیلہ سازی کی اللہ نے ان کی شکلوں کو تبدیل کیا. اب یہاں پر ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں, مطلقاً ہیلہ سازی حرام نہیں ہے. میں نے آپ کو شروع میں اس لیے عرض کیا تھا وہ ہیلہ سازی جس ہیلے کے ذریعے سے اللہ کا حکم توڑ دیا جاتا ہو, جو حکم کے مقابلے میں آئے, حکم کو ختم کرنے کے لیے, وہ ہیلہ حرام ہے. وہ ہیلہ جس سے حکم زندہ ہو جائے اس کے لیے کوئی ہیلہ کرنا کہ اس طرح تاکہ میں اللہ کا حکم زندہ, یہ جائز ہے, بلکہ جائز ہی نہیں مستحسن ہے. اب اس کی مثالیں حدیث میں موجود ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو خیبر سے صحابہ کھجورے لے کر, حضرت بلال اور کچھ صحابہ خیبر سے کھجورے لے کر آئے. نبی پاک کے سامنے کھجورے رکھی تو آپ نے ارشاد فرمایا اکل تمر خیبر, اکل تمر خیبر ہکذا, کیا خیبر کی ساری کھجوریں اسی طرح موٹی تازی بڑی بڑی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صاحب اس طرح موٹی تازی نہیں ہے, ہمارے پاس ادنا درجے کی گٹھیا جو کھجوریں ہوتی وہ بھی ہیں, یہ اعلیٰ درجے کی ہیں. تو ہم ایسا کرتے ہیں مدینے میں جب ہمیں اعلیٰ کھجور چاہیے ہوتی ہے تو ہم یہ 2 کلو دے کر وہ 1 کلو لیتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ذالک الربا, یہ تو سود ہے. 2 ہم جنس چیزوں کو, ایک ہی جنس کی چیزوں کو بڑھا چڑھا کر دینا اور دوسرے کو کم کر کے لینا, یہ سود ہے. کہ ادھر سے بھی کھجور ہے ادھر سے بھی کھجور ہے, اور وہ 2 کلو یہ 1 کلو, یہ سود ہے. ادھر سے بھی آٹا ہے ادھر سے بھی آٹا ہے, یہ 2 کلو کی, میری گندم ذرا پرانی ہے اس لیے یہ 2 کلو تازی گندم کا ہے, یہ 2 کل 1 دے, یہ تو سود ہے. جنس ایک ہے. ادھر سے 1000 روپیہ قرض دے دیا, مہینے کے آخر میں مجھے واپس کرو کہ 1100, یہ تو سود ہے. ایک جنس کو بڑھا چڑھا کر لے رہے ہیں. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں ہیلہ بتا دو اس کا طریقہ جائز کرنے کا. اب دیکھو اب یہاں حضور نے بھی ایک ہیلہ بتا دیا.
اس کے پیسہ کھانے کا طریقہ، لیکن یہ ہیلا حکم کو زندہ کرنے کے لیے، حکم کو مٹانے کے لیے نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا جو ادنا درجے کی 2 کلو کھجوریں دے کر اعلیٰ 1 درجے کی لیتے ہو، اس کی جگہ ایسا کرو، ادنا درجے کی جو 2 کلو کھجوریں اس کو پہلے فروخت کر دو، جنس تبدیل کراؤ، ادھر سے کھجور ادھر سے پیسہ، یا اس کو آٹے کے بدلے میں تبدیل کرو، 2 کلو کھجور 2 کلو آٹا، یا 1 کلو آٹا، وہ بڑو چری جنس جدا ہے اوپر نیچے، پھر اس کو فروخت کر دو تو پیسے آ جائیں گے، ان پیسوں سے ادنا اعلیٰ درجے کی کھجور خریدو، اب وہ 2 کلو آئے کہ آدھا کلو آئے وہ آپ کے لیے جائز ہوگا، کیوں؟ ادھر سے کھجور ہے ادھر سے پیسہ ہے۔ 2 جنس کی ایک چیز کو بڑھا کر اور گھٹا کر دینا جائز نہیں ہے، یہ سود ہے۔ سستے سے موبائل جی موبائل دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، حیثیتیں جدا جدا ہے۔ دیکھیے 100 روپیہ میں نے آپ کو دے دیا، ٹھیک ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی کتنے دن کے لیے لیے؟ 10 دن میں واپس کروں گا، میں کہ 10 دن بعد 110 دیں گے، یہ سود ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے بھی 100 ہے ادھر سے 110 ہے، ادھر سے 100 روپیہ دے کر ادھر سے 40 روپیہ دیا میں نے آپ کو، 43 روپیہ دیا، اور ادھر سے 1 ریال لیا، اب یہ سود نہیں ہے تو دونوں پیسے ہے نا۔ آپ کو میں نے پاکستانی 43 دیا، پھر آپ سے پاکستانی 44 لوں گا، 45 لوں گا، اس سے یہ سود ہے۔ میں پاکستانی 43 دے کر 1 ریال لیتا ہوں، یہ سود نہیں ہے، کیوں؟ ان دونوں کا پیسہ ہونے کے اعتبار سے تو ایک ہی پیسہ ہے، لیکن اپنی قیمت کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ بات سمجھ میں؟ ایک موبائل موٹرولے کا پرانے زمانے کا ایک موبائل ہے، اور ایک آج J7 پتہ نہیں کیا سکور تو کیا 4 بولتے، وہ چیز اور ہے۔ تو اب آدمی کہتا ہے کہ جی یہ میرا موبائل، آپ مجھے کہتے ہیں جی آپ مجھے اپنا والا دیتے ہیں، میرا 1000 والا لے لے، یہ 10,000 والا دے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پاگل ہوں کہ میں آپ کو یہ دے دوں گا؟ تو اس کے ساتھ لامحالہ میں یہ کہوں گا یہ 10,000 روپے کا موبائل ہے، آپ والے کی مارکیٹ ریٹ 2,000 ہے، آپ مجھے 4,000 روپے ساتھ اور دے دیں، موبائل دے دیں، لے جائے، جائز ہے۔ اکیلے موبائل ٹو موبائل نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ دونوں ایک جنس ہے، نفس جنس دونوں کا ایک ہی ہے۔ اور ویسے بھی عام ضابطہ ہے، دیکھیں آپ مجھے کہیں یہ موبائل آپ مجھے دے دیں، میں اپنا والا آپ کو دوں گا، میں کہتا ہوں اپنا والا دکھاؤ، تو وہ پرانے زمانے پولیس والوں کو اتنے بڑے وائرلیس ہوتے جیسے جو موبائل ہے آپ دینے میں، اس کو میں کیا کروں گا؟ مارکیٹ کیا ہے اس کی 1,000 روپے، تو میں نے کہا یہ 20,000 کا ہے، تو یہ تو کوئی بھی عقل مند آپ کے ساتھ سودا نہیں کرے گا۔ پھر میں کہتا ہوں جی یہ 20,000 والا موبائل آپ لے لیں، اپنے والے کے ساتھ 5,000 روپے بھی مجھے دے دیں، پھر ٹھیک ہے، 10 بھی دے سکتے ہیں، لیکن موبائل کے ریٹ لگا کر دے دیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اچھا تب دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے خود ہیلا بتایا کہ آپ، اور قرآن کریم میں بھی ہیلا موجود ہے، کیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی اپنی بیوی کے ساتھ کسی بات میں ناچاکی ہو گئی، تو آپ نے قسم اٹھایا کہ میں ٹھیک ہوا، بیمار تھے وہ، تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اور ان کی بیوی بہت نیک تھی، بڑی خدمت گزار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھے ایک ہیلا بتاتا ہوں، اس طریقے پورا کر، کیا کہ 100 چھڑیاں اس کو نہ مار، 100 چھڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک بار مار دے، 100 پوری ہوگی۔ یہ ہیلا بتایا اللہ نے۔ اب اس سے حکم ٹوٹا نہیں، حکم پہ عمل کروایا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو جب ان کے پاس لے آئے تو بھائیوں سے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنا چاہتا تھا، لیکن مصری قانون کے مطابق بغیر کسی جرم کے کسی کو روکنے کی اجازت نہیں تھی، اور مصری قانون یہ تھا اگر کسی آدمی نے کوئی چوری کی ہے تو اس کو 1 سال کے لیے اپنی غلامی میں رکھا جاتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایک ہیلا کیا کہ وہ برتن جس سے گندم تول کے دیتے تھے وہ بنیامین کے آٹے اس میں دانوں میں ڈلوا دیا۔ جب وہ جانے لگے تو اعلان کروایا بھائی بادشاہ کا جو برتن ہے جس سے آٹا تول کے وہ چوری ہو گئی ہے، تم میں سے کوئی چور ہے، ہم اس کی تلاشی لیں گے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے جب تلاشی ہو گئی تو بنیامین کے ادھر سے نکل گیا۔ اب یہ ہیلا بنیامین نے اس کو پکڑنے کے لیے کیا تھا، یوسف علیہ السلام نے۔
اب سوال یہ کہ یار اس نے بیچارے نے ایسا کیا نہیں تھا چوری، تو یہ تو ہیلا تو نہیں ہوا، یہ تو کسی پر الزام ہوا. تو اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یہ ترتیب یوسف کو ہم نے سمجھائی تھی. کہ اللہ نے سمجھائی تو بات ہی ختم ہو گئی، اب اللہ کے درمیان سے باتیں کی کیا کانٹے نکال دیں. تو وہ ہیلا سازی جس سے اصل حکم نہ بدلے، حکم پر عمل کرنے کے لیے کوئی ہیلا کیا جائے تو وہ ہیلا جائز ہے، اور جس ہیلے سے اللہ کے حکم کی شکل بدل دی جائے وہ ہیلا جائز نہیں. فجعلناہا، پس ہم نے بنایا اس کو، یعنی اس واقعے کو، نکالن، عبرت. کس کے لیے؟ لما بین یدیہ، ان کے لیے جو اس واقعے کے وقت موجود تھے، یعنی ان لوگوں کے لیے ہم نے یہ عبرت بنائے. وما خلفہا، اور جو پیچھے آنے والے ہیں، بعد میں آنے والوں کی ہم نے عبرت بنایا. وموعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے ہم نے نصیحت بنائی. اے بزرگوں، ترجمے میں کوئی فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ فجعلناہا، بنایا ہم نے اس واقعے کو، یعنی ان کو بندر جو بنایا تھا، خنزیر جو بنایا تھا، اس واقعے کو ہم نے نکالن، عبرت بنایا. کن کے لیے؟ لما بین یدیہ، ان لوگوں کے لیے جو زمانے میں موجود تھے. وما خلف، اور جو پیچھے آنے والے ان کے لیے عبرت بن گیا کہ بھائی آئندہ کوئی ایسا کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ ایسا کرے گا. وموعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے ہم نے نصیحت بنا دیا. معلوم ہو گیا عبرت کا لفظ متقین کے لیے استعمال نہیں ہوتا، عبرت بطور سزا ہے، اور متقین کے لیے جو نصیحت کا لفظ لائے اللہ پاک کہ متقین کے لیے نصیحت ہے اور فاسقین کے لیے جو ہے وہ عبرت ہے. کافی ہے جی اتنا، ایک بار دوہراؤں کہ آ جائے گا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور تحقیق تم نے پہچان لیا، الذین، ان لوگوں کو، اعتدوا، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں، فقلنا، پس ہم نے کہا، لہم، ان کو، کونوا، ہو جاؤ، قردۃ، بندر، خاسئین، ذلیل بن کر. فجعلناہا، پس بنایا ہم نے اس کو، اس واقعے کو، نکالن، عبرت، لما، ان کے لیے، بین یدیہا، جو موجود تھے اس وقت، وما خلفہا، جو پیچھے آنے والے ان کے لیے، وموعظۃ، اور نصیحت بنایا، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. جزاک اللہ.